میں خدا کا عذاب ہوں، اگر تم کبیرہ گناہ نہ کرتے تو خدا تم پر مجھ جیسا عذاب نہ بھیجتا۔ جو شراب پینا نہیں روک سکتا وہ مہینے میں 3 بار پی سکتا ہے، اگر وہ زیادہ کثرت سے کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ غصے میں کیا جانے والا عمل ایک ایسا عمل ہے جو ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں تو ایسا نہ کریں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ڈرو مت۔ کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک وہ ختم نہ ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی خوشی اپنے دشمنوں کو کچلنا ہے۔ جھیل کے مختلف کناروں پر فتح پانے والے لوگوں کو جھیل کے مختلف کناروں پر حکومت کرنی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، باقی سب کو ناکام ہونا چاہیے۔ آؤ اور تباہی کے پیالے سے گھونٹ لیں۔ دیوار کی مضبوطی اس کا دفاع کرنے والوں کی ہمت سے زیادہ یا کم نہیں ہوتی۔ اکیلے ایک تیر کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے تیر ناقابل فنا ہیں۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو بخش دیا جائے گا، جو کوئی ہتھیار نہیں ڈالتا بلکہ جدوجہد اور اختلاف کے ساتھ مخالفت کرتا ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ ایک طاقتور جنگجو بھی کمزور تیر کو نہیں توڑ سکتا جب بھی سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے ضرب الحمایت حاصل ہو۔ انسان کی خوشی اور مسرت باقی کو کچلنے اور دشمن کو فتح کرنے میں ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ہے، اس سے جو کچھ اس کے پاس ہے اسے چھین لینے میں۔ تشدد سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن آپ کا اس کی حفاظت آپ کے ہمیشہ متحد رہنے پر منحصر ہے۔ اگر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو سب یقینی طور پر ضائع ہو جائیں گے۔ 7 سال کے عرصے میں نے ایک عظیم کام انجام دینے اور پوری دنیا کو ایک سلطنت میں متحد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر میرا جسم مر جائے تو میرے جسم کو مرنے دو، لیکن میرے ملک کو مرنے نہ دینا۔ سفر کی خوشیوں میں سے ایک نئے شہروں کا دورہ کرنا اور نئے لوگوں سے ملنا ہے۔ چونکہ میری دعوت زیادہ ہے، مجھ پر واجبات بھی بھاری ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرے حکم میں کچھ ناقص ہو سکتا ہے۔ ایک ذہن ایک مقصد ہو تاکہ آپ اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر سکیں اور لمبی اور خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ ایک مقصد کے ویژن کے بغیر آدمی اپنی زندگی کا انتظام نہیں کر سکتا، دوسروں کی زندگیوں سے بہت کم۔ میں قانون کے مطابق جا رہا ہوں تاکہ دنیا میں امن اور خوشی کے سخت اور تیز حصول ہوں۔ یاد رکھو، تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے مگر تمہارا سایہ ہے۔ جس طرح خدا نے ہاتھ کو مختلف انگلیاں دی ہیں، اسی طرح اس نے انسانوں کو بھی مختلف طریقے دیے ہیں۔